بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نامہ اعمال سجین یعنی دیوان خانہ جہنم میں ہے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ یہ قید خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے اعمال درج ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش و گنہگار ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پسے پردہ کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ كلا ان کتاب الابرار لفی علین، یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال علیین یعنی دیوان خانہ جنت میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، انہیں سر بمہر
بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ کوئی شراب نعمت کا طالب و شائق ہے، کوئی شراب قربت کا اور کوئی شراب دیدار کا، ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی۔ ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ دنیا گوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟